کریکٹر آف ربقہ پارٹ 1۔ میرے عزیزو، آج ہم بائبل مقدس کے ایک اور کردار کے بارے میں جانیں گے۔ ربقہ کون تھی؟ ربقہ پتوائل کی بیٹی اسحاق کی بیوی تھی۔ ربقہ کی جب اسحاق کے ساتھ شادی ہوئی تو سارہ مر چکی تھی اور ربقہ 20 برس تک بانجھ رہی۔ ربقہ کا آبائی وطن ناہور یعنی میسوپوٹامیہ تھا اور اس کے بھائی کا نام لابن تھا۔ ابراہیم عمر رسیدہ ہوا تو اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ تو میرے بیٹے کو کسی کنانی عورت سے نہیں بیاہے گا، بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا اور اسحاق کے لیے بیوی لا۔ اور نوکر نے ابراہیم سے کہا، اگر وہ نہ آئے تو میں کیا کروں؟ تب ابراہیم نے کہا، اگر وہ عورت تیرے ساتھ نہ آئے تو میری قسم سے آزاد ہے، اور خداوند آسمان کا خدا تیرے آگے تیری مدد کے لیے ایک فرشتہ بھیجے گا۔ تب نوکر نے اپنے آقا کی اچھی چیزوں میں سے اور اس کے 10 اونٹوں کو لیا اور روانہ ہوا، اور جب وہ ناہور پہنچا تو شام ہو چکی تھی، اور اس نے شہر کے باہر اونٹوں کو ایک کنویں کے پاس بٹھایا اور کہا، اے خداوند میرے آقا کے خدا، تو آج مجھے کامیابی دے کہ دیکھ اس کنویں پر جو لڑکی آئے اور اس سے میں کہوں اپنا گھڑا اتار تاکہ میں پیوں، اور وہ کہے پی، اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلاؤں گی، اور یہ وہی ہو جسے تو نے اپنے بندہ اسحاق کے لیے ٹھہرایا۔ ربقہ حکمت گزار۔ ربقہ ایک خوبصورت کنواری اور مرد سے ناواقف تھی۔ تب نوکر نے اس سے کہا کہ اپنے گھڑے میں سے مجھے پانی پلا۔ وہ بولی، اے آقا پی لے، اور اس نے جلدی سے اسے پانی پلایا۔ جب اسے پلا چکی تو بولی کہ میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھروں گی جب تک وہ پی نہ چکے، اور اس نے اس کے اونٹوں کو بھی پانی پلایا۔ ربقہ ایک اچھا فیصلہ کرنے والی۔ تب ربقہ نوکر کو اپنے گھر اپنی ماں، باپ اور بھائی کے پاس لے گئی، اور نوکر نے تفصیل سے بیان کیا کہ ابراہیم نے اس کو کس مقصد کے لیے یہاں بھیجا۔ تب پتوائل اور لابن نے جواب میں کہا کہ یہ بات خداوند کی طرف سے ہے، اس میں ہم تجھے کیا بھلا یا برا کہیں؟ دیکھ ربقہ تیرے سامنے ہے، تو اسے لے جا۔ اور اس کے بھائی اور ماں نے کہا کہ لڑکی کو کم از کم 10 دن ہمارے پاس رہنے دے۔ اور نوکر نے کہا، مجھے رخصت کرو تاکہ میں اپنے آقا کے پاس جاؤں۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم ربقہ کو بلاتے اور پوچھتے ہیں۔ تو ربقہ بولی کہ میں جاؤں گی۔ تب انہوں نے ربقہ کو اس دعا کے ساتھ رخصت کیا، اے ہماری بہن، تو لاکھوں کی ماں ہو اور تیری نسل اپنے کینہ رکھنے والوں کے پھاٹکوں کی مالک ہو۔ ربقہ باحیثیت بیوی۔ تب اسحاق نے ربقہ کو لیا اور وہ اس کی بیوی ہوئی، اور ربقہ ایک خدمت گزار اور پیار کرنے والی بیوی کہلائی۔ کریکٹر آف ربقہ پارٹ 2۔ ربقہ باحیثیت ماں۔ ربقہ 20 برس تک بانجھ رہی۔ پھر اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا مانگی، اور خداوند نے اس کی دعا قبول کی، اور اس کی بیوی ربقہ حاملہ ہوئی، اور اس کے رحم میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے۔ تب اس نے کہا، اگر میرے ساتھ یوں ہونا تھا تو میں کیوں حاملہ ہوئی؟ اور وہ خداوند سے پوچھنے گئی۔ تب ربقہ سے اسحاق کے لیے عیساؤ اور یعقوب پیدا ہوئے۔ وہ لڑکے بڑھے۔ عیساؤ شکار کرنے کا ماہر اور کھلی جگہوں کو پسند کرنے والا ہوا، جبکہ یعقوب حلیم اور گھریلو زندگی کا شوقین رہا۔ اسحاق عیساؤ کو پیار کرتا کیونکہ وہ اس کے شکار میں سے کھاتا تھا، مگر ربقہ یعقوب کو پیار کرتی تھی۔ اور جب اسحاق عمر رسیدہ ہوا اور اس کی آنکھیں دھندلا گئی تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کو بلایا اور اس سے کہا، بس تو جا اور میرے لیے لذیذہ کھانا جیسا کہ میں پسند کرتا ہوں تیار کر اور میرے پاس لا، تاکہ میں کھاؤں اور تجھے مرنے سے پہلے برکت دوں۔
تب ربکا نے اپنے بیٹے یعقوب سے کلام کر کے کہا کہ دیکھ، میں نے تیرے باپ کو تیرے بھائی عیساؤ سے کلام کرتے سنا، بس تو جا اور جیسا میں تجھے حکم دیتی ہوں کر۔ جا اور بکری کے 2 اچھے بچے میرے پاس لا، اور میں تیرے باپ کے لیے ان سے لذیذہ کھانا جیسا کہ وہ پسند کرتا ہے پکاؤں گی، اور تو اپنے باپ کے آگے لے جانا تاکہ وہ کھائے اور اپنے مرنے سے بیشتر تجھے برکت دے۔ تب یعقوب نے اپنی ماں سے کہا کہ میرے بھائی عیساؤ کے بدن پر بال ہے اور میرا بدن صاف ہے، شاید میرا باپ مجھے چھوئے اور میں اس کے ساتھ گویا مسخری کرنے والا ٹھہروں اور برکت نہیں بلکہ لعنت اپنے اوپر لاؤں۔ اس کی ماں نے کہا کہ تیری لعنت مجھ پر ہو۔ تب یعقوب اپنے باپ اسحاق کے پاس آیا اور بولا، میں عیساؤ ہوں تیرا پہلوٹا، جیسا تو نے کہا میں نے ویسا ہی کیا، اب اٹھ میرے شکار میں سے کچھ کھا تاکہ تو دل سے مجھے برکت دے۔ اور اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے نزدیک آ، مجھے چوم۔ وہ نزدیک گیا اور اسے چوما، تب اس نے اس سے برکت دی، اور اس طرح یعقوب نے دھوکے سے پہلوٹے ہونے کی برکت لے لی۔ تب ربکا پچھتائی، اور یہ بات ربکا کے لیے جان کی تلخی کا باعث ہوئی، اور ربکا باحیثیت ماں وہ کردار نہ کر پائی۔ ربکا 107 سال زندہ رہی۔ ربکا کا کردار آج ہمیں یہ کہتا ہے کہ باحیثیت ماں بلا امتیاز ہمیں سب بچوں کو ایک جیسا پیار اور توجہ دینی چاہیے، اور بچے ماں کے ہاتھوں میں ایک مٹی کی طرح ہوتے ہیں، ماں جس سانچے میں چاہے اس کو ڈھال سکتی ہے۔ سو آج ہم سب بچوں کو بلا امتیاز ایک جیسا پیار دیں۔ خداوند اس کہانی کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔